دوستوں، سڑکوں پر پانی کی بوتلیں بیچ کر کتابیں خریدنے والا غریب بچہ ایک دن تمام اقوام عالم کا عظیم لیڈر بن گیا۔ غریب ترین گھرانے میں پیدا ہونے والا غریب ترین شخص کیسے آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن گیا، یہ کہانی ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی۔ دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طیب اردوغان اتنا پاپولر کیسے بنا تو آج کی یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، 26 فروری سن 1954 کو استنبول کے ہمسایہ شہر قاسم پاشا کے رہائشی احمد اردوغان کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ ماں آنسا تنزیلہ نے نام طیب اردوغان رکھا۔ اس وقت طیب اردوغان کے والد احمد اردوغان ایک ترکش کوسٹ گارڈ کے ممبر تھے۔ طیب اردوغان غریب گھرانے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے خواہشات تو دور ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اس وقت طیب اردوغان کے گھریلو حالات بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ پڑھائی کے لیے کتابیں خریدنا تو دور، گھر میں ایک بار کھانا بھی نہیں پکتا تھا۔ اس وقت رجب طیب اردوغان کی عمر 13 سال تھی جب اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک دن بڑا آدمی بننا ہے، تو اس وقت اردوغان کو جیب خرچ کے لیے جو پیسے ملتے تھے وہ ان سے لیمو پانی بناتا اور چند کھانے کی اشیاء خرید کر گلی گلی میں بیچتا تھا، جن پیسوں سے وہ اپنی کتابیں خریدتا اور کچھ پیسے گھر دیتا تھا۔ طیب اردوغان ایک مدرسے میں پڑھتے تھے جہاں سے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور سن 1973 میں اسی مدرسے سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ طیب اردوغان کو اسٹوڈنٹ دور سے ہی سیاست کا شوق تھا۔ انہیں اعلیٰ تعلیم کے بعد سن 1976 میں جب طیب اردوغان کی عمر 22 سال تھی، اس وقت وہ استنبول کی یوتھ پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے اور اس کے 2 سال بعد سن 1978 میں ایمین اردوغان سے شادی کر لی، جس سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سن 1984 میں طیب اردوغان کی قابلیت کی بنا پر انہیں نجم الدین اربوکان کی ویلفیئر پارٹی کا ہیڈ مقرر کیا گیا اور اس کے 1 سال بعد انہیں ویلفیئر پارٹی استنبول کا سربراہ اور پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو ممبر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سن 1994 میں استنبول میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، جس میں جیتنے کے بعد طیب اردوغان کو استنبول کا میئر بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب استنبول پانی کی قلت، گندگی، گنڈا گردی اور کرپشن کی بدحالی کا شکار تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت استنبول پر بہت زیادہ قرض بھی تھا اور کرائم ریٹ میں بھی اس وقت استنبول ترکی کا ٹاپ شہر تھا۔ مگر جب طیب اردوغان استنبول کے میئر مقرر ہوئے تو انہوں نے صرف 4 سال کے اندر استنبول کا نقشہ بدل دیا، یہاں سے کرائم اور کرپشن کو جڑ سے ختم کیا اور بہت سے ترقیاتی کام شروع کیے اور ساتھ ہی استنبول کا $2 ملین کا قرض بھی واپس کیا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور طیب اردوغان کی بے مثال قیادت نے گندے ترین استنبول کو دنیا کا خوبصورت اور مثالی شہر بنا دیا اور اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے خوبصورت اور بہترین شہروں میں ہوتا ہے۔ مگر اس وقت ترکی کی حکمران حکومت پر کچھ لٹیرا طبقہ برسر اقتدار تھا جن کو اردوغان کی کامیابی دیکھ کر اپنی حکمران حکومت سے ہاتھ دھونے کا خطرہ بن گیا۔ اسی دوران سن 1998 میں ترکی میں ایک یادگار تحریک ساز جلسہ منعقد ہوا جس میں طیب اردوغان مہمان خصوصی تھے۔ اس جلسے سے خطاب کے دوران طیب اردوغان نے ایک اسلامی نظم پڑھی جس میں کہا گیا کہ مسجدیں ہمارے مورچے اور مومن ہمارے سپاہی۔ بس یہ نظم پڑھنا اردوغان کے لیے جرم بن گیا اور انہیں نہ صرف میئرشپ سے ہٹا دیا گیا بلکہ انہیں 4 ماہ کی سزا بھی سنائی گئی اور ساتھ ہی ان کی ویلفیئر پارٹی پر پابندی بھی عائد کر دی۔ مگر طیب اردوغان مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس نے ہار نہ مانی اور ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی تگ و دو کرنے لگے اور بالآخر سن 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور اس کے 1 سال بعد سن 2002 کے الیکشن میں طیب اردوغان کی پارٹی نے ریکارڈ ساز ووٹ حاصل کر کے ترکی کی حکومت اپنے نام کر لی۔ اس وقت اردوغان کی سابقہ ویلفیئر پارٹی پر عائد پابندی کی وجہ سے اسے وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا۔ اس وقت طیب اردوغان نے اپنی پارٹی کے کو فاؤنڈر عبداللہ گل کو وزیر اعظم بنا دیا اور اس کے بعد 1 سال کے اندر اردوغان پر لگائی گئی سیاسی پابندی کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یاد رہے یہ پابندی سن 1923 کے حملے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور اقتدار میں مغرب کی اسلام خلاف پالیسیوں معاہدہ لوزان کے تحت لگائی گئی تھی۔ خیر اس کے بعد سن 2003 میں خود طیب اردوغان نے بطور وزیر اعظم ترکی کا حلف اٹھایا اور یوں ترکی کامیابی کی راہ پر دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اقتدار میں آنے کے بعد طیب اردوغان نے مذہب پر عائد پابندیوں کے قانون معطل کر دیے جس میں خواتین کے حجاب کرنے پر عائد پابندی بھی شامل تھی۔ یوں دن بدن ترک لوگوں کے نزدیک رجب طیب اردوغان ایک ہیرو بنتا گیا۔ اردوغان کے اس سفر میں بہت سی مشکلات آئیں جس کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ رجب طیب اردوغان جب اقتدار میں آئے اس وقت ترکی ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر تھا۔ اردوغان کی بے مثال قیادت اور کامیاب پالیسیوں کی بدولت ایک بے بس اور بے یار و مددگار ترکی آج دنیا کی 16ویں بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد 2007 کے الیکشن میں ایک بار پھر جیت طیب اردوغان کی ہی ہوئی۔ فوج اور یوروکریسی مخالفتوں کے باوجود اردوغان نہایت ایمانداری سے اپنا کام کرتے رہے
رہے۔ اس کے بعد 2011 کے الیکشن میں ایک بار پھر جیت اردوغان کا مقدر بن گئی۔ ایون کہ سن 2002 سے لے کر آج سن 2021 تک طیب اردوغان ترکی کے حکمران ہیں، لیکن اس دورانیے میں طیب اردوغان وزیر اعظم سے ترکی کے صدر بن گئے۔ 7 جون سن 2015 کو ترکی میں پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ اس وقت بھی طیب اردوغان کی پارٹی جیت گئی اور طیب اردوغان وزیر اعظم کی سیٹ کو چھوڑ کر ترکی کے بااختیار صدر بن گئے۔ لیکن یہ بات کچھ اسلام مخالف تنظیموں کو ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے ترک آرمی کو اردوغان کے خلاف بغاوت پر مجبور کیا۔ 15 جولائی سن 2016 کی رات جب ترک آرمی نے اردوغان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ترکی میں مارشل لا لگا دیا۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب طیب اردوغان نے اپنی عوام سے اپیل کی کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور فوج کا مقابلہ کریں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے اس وقت ترک کی عوام، خواتین و مرد، بچے، بوڑھے لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر روڈوں پر نکل آئے اور فوج کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر فوج کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد پوری اقوام عالم میں طیب اردوغان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور دنیا بھر میں طیب اردوغان کی ایک پاورفل لیڈرشپ مانی جانے لگی۔ طیب اردوغان نے نہ صرف ترکی کے مسلمانوں کی قیادت کی بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوا وہیں پر مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی۔ کبھی فلسطین کے معاملے پر بات کی اور کبھی برما جا کر مسلمانوں کی لاشوں کو گلے سے لگا کر روئے، کبھی مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی اور کبھی شام و عراق کے 30 لاکھ مسلم مہاجرین کو پناہ دی اور ترک نیشنلٹی دینے کا بھی اعلان کیا۔ مسلمانوں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ظلم ہو تو طیب اردوغان پہلی صف میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہر پلیٹ فارم پر مظلوموں کے حق کی بات کرتے ہیں۔ دوستو یہی وہ روحانیت ہے جس نے طیب اردوغان کو تمام اقوام عالم کا عظیم لیڈر بنا دیا۔ طیب اردوغان ایک جرأت مند سچے مسلمان ہیں اور انہیں اپنی بے پناہ قابلیت کی وجہ سے بے شمار میڈلز اور ایوارڈز مل چکے ہیں، جن میں سے ایک ایوارڈ نشان پاکستان بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بار سن 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد طیب اردوغان نے اسرائیل کے صدر شیمون پیرس کو ورلڈ اکنامک فورم پر پوری دنیا کے سامنے ننگا کیا، اسے معصوم بچوں اور عورتوں کا قاتل اور قابض کہا اور غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں پوری دنیا کی تمام امت مسلمہ کی نظر میں ہیرو کا مقام مل گیا۔ اس کے بعد سن 2020 میں طیب اردوغان نے ایک بار پھر تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے جب انہوں نے ایک تاریخی بلڈنگ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا، جو کہ زمانہ قدیم میں چرچ اور ماضی میں میوزیم ہوا کرتا تھا۔ دوستو طیب اردوغان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ $58 ملین ہے اور 1000 کمروں پر مشتمل دنیا کا سب سے بڑا صدارتی محل بھی ترک کے پاس ہے، جو کہ طیب اردوغان نے بنوایا ہے۔ اس کی تعمیر اور تزئین و آرائش پر تقریباً 100 ارب پاکستانی روپے خرچ ہوئے۔ دوستو رجب طیب اردوغان تمام اقوام عالم کے لیے ایک عظیم لیڈر ہے۔ اگر آپ بھی طیب اردوغان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مسلمان زندہ باد ضرور لکھیں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کبیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔